الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أهل به لغير الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد 1435 سن ہجری ذوالحجہ شریف کے مہینے کا آج
پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اور ہماری گفتگو کئی جمعۃ المبارک سے قربانی کے مسائل کے متعلقہ چل رہی ہے۔ غالباً آج چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ پہلے جمعۃ المبارک میں موضوع تھا قربانی کس پر واجب ہے، جبکہ دوسرے جمعۃ المبارک میں موضوع تھا قربانی کے لیے جانور کیسا ہونا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تیسرے جمعۃ المبارک میں قربانی کے مسائل میں سے جب کوئی بڑے جانور میں مختلف احباب اکٹھے ہو کر قربانی کریں اس میں شرکت کے ضروری مسائل کا ذکر ہوا۔ آج چوتھا جمعۃ المبارک ہے قربانی کے مسائل کے متعلقہ۔ آج کے خطبے کا جو موضوع ہے جانور کو ذبح کرنے کے ضروری مسائل شریعت کی روشنی میں۔ بدقسمتی سے جہاں ہم باقی بہت ساری باتوں میں شریعت مطہرہ کی تعلیمات سے دور ہیں، وہیں خاص وہ لوگ جن کا کام ہی جانوروں کو ذبح کرنا ہے، شاید ہزاروں میں کوئی ایک نکل آئے تو ہم نہیں کہتے، جس کو ذبح کے متعلقہ اسلامی تعلیمات کے متعلقہ علم ہو، شاید ہزاروں کا صاحب میں کوئی ایک دو نکل آئے تو ہم نہیں کہتے، بقایا اکثریت کو اس بات کا علم دیکھی دکھائی۔ والد صاحب یہی کرتے تھے، بیٹے نے اس کو دیکھ کے جس طرح وہ چلا آ رہا تھا اگلے نے بھی اسی طرح کام شروع رکھا، بھلے وہ خلاف شریعت تھا، اسلامی اصولوں کے خلاف تھا، کیونکہ سیکھنا تو ہے نہیں، سیکھنے کے لیے جانا پڑے گا علماء و مفتیوں کے پاس، وہ ہمیں گوارا نہیں ہوتا، تو لہذا ضروری ہے، یہ ایک اسلامی مسئلہ بھی ہے کہ جس شخص کو جس شعبے سے واسطہ ہے، مثال کے طور پر اگر میں تاجر ہوں، اگر میں اور بحمدی تعالیٰ میں ہوں بھی صحیح، بحمدی تعالیٰ، تو میرے اوپر شریعت کی روشنی میں فرض ہے بیع و شراء کے مسائل کا سیکھنا، فرض عین ہے، جس طرح نماز فرض عین ہے، زکوٰۃ فرض عین ہے، حج و روزہ فرض عین ہے۔ اور جو بندہ تجارت کا کام نہیں کرتا اس پر تجارت کے ضروری مسائل کا سیکھنا فرض عین نہیں ہوتا، بلکہ فرض علی الکفایہ ہے، جس طرح پوری شریعت کا عالم بننا فرض علی الکفایہ ہے، پورے محلے میں ایک بھی بن جائے تو باقاعدہ سب گناہ سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح ایک شخص نے نکاح کیا، اس پر فرض عین ہے نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، بیوی اور شوہر اور بچوں کے حقوق کے متعلقہ مسائل علی حاضر القیاس۔ اور ایک بندے نے ابھی تک شادی نہیں کی، اس پر یہ سارے مسائل سیکھنا فرض عین نہیں ہے، کیونکہ وہ اس مسئلے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نکاح ہو گیا، ظاہر ہے اب اس پر فرض ہے اپنی بیوی کے حقوق سیکھنا، مالی حقوق اس کے میرے متعلقہ کیا ہیں، جنسی حقوق کا اسلام نے اس کے ساتھ کہاں کہاں تک مجھے اجازت دی ہے اور کس انداز میں اجازت دی ہے۔ جس انداز میں ہم نے کام کو چلا رکھا ہے نا جی، تمام شعبوں کی بات کر رہا ہوں، یہ انداز غلط ہے، کیونکہ ہم جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے متعلقہ ہم اسلامی تعلیمات کو نہیں سیکھتے،
اس وجہ سے ہم گناہ کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں اور اپنے خیال تک ہم درست ہوتے ہیں۔ بینوان اسی طرح ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں۔ جو بندہ قصاب کا پیشہ کرتا ہے، اب کیونکہ میرا پیشہ نہیں جانور ذبح کرنا، میرے اوپر فرض عین نہیں ہے جانور کے ذبح کے مسائل، لیکن جو جانوروں کے ذبح کرنے سے جس کا واسطہ پڑتا ہے اس پر فرض عین ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جانور کو ذبح کرنے کے مسائل سیکھے اور ان کے مطابق ہی جانور کو ذبح کیا کرے، خواہ وہ قربانی کا ہو یا عام حالت میں ذبح کرنا ہو۔ میں نے آیت کریمہ جو تلاوت کی تھی، انشاءاللہ اس کا ذکر خیر ہم آخر میں لے آئیں گے، اس کی ضرورت کچھ آخر میں ہی زیادہ پڑے گی۔ سب سے پہلی بات کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ذبح کہتے کس چیز کو ہے؟ کہتے نہیں جانور ذبح کرنا، کس چیز کو کہا جاتا ہے ذبح کرنا؟ جانور کے گلے میں چند رگیں ہوتی ہیں، جانور کے گلے میں چند رگیں ہوتی ہیں، ان رگوں کے کاٹنے کا نام ہے ذبح، اور جس جانور کی وہ رگیں کاٹ دی جائیں اس جانور کو ذبیحہ کہتے ہیں۔ فقہاء اسلام اس جانور کو کیا کہتے ہیں؟ ذبیحہ کہتے ہیں۔ پھر آگے مسئلہ آیا کہ زکوٰۃ شرعی کا کیا مطلب ہے؟ زکوٰۃ شرعی کا یہ مطلب ہوتا ہے فقہاء کی اصطلاح میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ کسی بھی جانور کو جس کا کھانا حلال ہے اس طریقے سے ذبح یا نہر کیا جائے کہ شریعت کی روشنی میں وہ حلال ہو جائے، شریعت کی روشنی میں وہ کیا ہو جائے؟ اس طریقے سے جانور کو ذبح یا نہر کیا جائے کہ شریعت کی روشنی میں وہ جانور کھانے کے لیے کیا ہو جائے، اس کو زکوٰۃ شرعی کہتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ شرعی کی دو قسمیں ہوتی ہیں جانور کے ذبح کرنے کے حق میں، یہ مال والی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ زا سے آتا ہے لفظ، یہ زال سے آتا ہے۔ اب اس کی اسلام میں ابتداً دو قسمیں ہیں، زکوٰۃ اختیاری اور زکوٰۃ اضطراری، اور جو ہمارا کلام ہے وہ زکوٰۃ اختیاری پر ہے آج کے خطبہ میں۔ زکوٰۃ اختیاری کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو جانور آپ کے اختیار میں ہے ذبح کرنا، اس کو زکوٰۃ اختیاری کہا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ اضطراری کیا ہے؟ جانور تو حلال ہے لیکن وہ اس کیفیت اور اس حالت میں ہے کہ آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے، اس کو پکڑ کے آپ ذبح نہیں کر سکتے۔ اب اسلام نے اس جانور کے حلال کرنے کا بھی ہمیں مکمل تفصیلی جواب دیا ہے کہ جس جانور کی ضرورت بھی ہے اس کو ذبح کیا جائے، نہیں کرتے تو نقصان ہوتا ہے، اور وہ جگہ ایسی پہ ہے کہ بندہ اس تک اپنے ہاتھ کو پہنچا سکتا۔ اب اس کو کس طرح ذبح کیا جائے، اس کے لیے کیا شرائط ہیں، کیا انداز ہونا چاہیے تاکہ وہ حلال ہو، اس کو کہتے ہیں ذبح کی دنیا میں زکوٰۃ اضطراری۔ اس پر ہمارا کلام نہیں ہے، ہمارا کلام ہے جس کو اسلام زکوٰۃ اختیاری کرے، یعنی جو جانور پرندہ ہم پکڑ کے خود کیا کرتے ہیں اس کے متعلقہ ہے۔ اب آگے زکوٰۃ اختیاری کی مزید دو قسمیں ہیں، ایک نہر اور دوسرا ذبح، ایک نہر اور دوسرا ذبح۔ شریعت کی روشنی میں نہر کسے کہتے ہیں اور یہ کس جانور میں نہر کرنا سنت مبارکہ ہے؟ سب سے پہلے کہ نہر کسے کہتے ہیں، حلق کے آخری حصہ میں نیزہ یا چھری وغیرہ، نیزہ یا چھری وغیرہ اس طرح گھونپ دینا کہ جو شرعاً ذبح کے لیے رگوں کا کٹنا ضروری ہے وہ کٹ جائے۔ نہر کسے کہتے ہیں؟ جانور جس کو شرعاً نہر کرنا سنت ہے، اس کا ذکر بھی آ رہا ہے انشاءاللہ۔
اس کے گلے کے آخری حصہ میں نیزہ یا چھری کو یوں گھونپ دینا کہ جو ذبح کرنے میں جو 4 رگیں کٹنا ضروری ہے، جن 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، وہ 4 رگیں کٹ جائیں، اس کو کہتے ہیں نہر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور یہ صرف اور صرف اونٹ میں سنت ہے۔ گائے، بکری، بھینس، بھیڑ، مرغی یا اور جتنے پرندے ہیں، ان میں نہر کرنا سنت نہیں ہے۔ نہر کے ذریعے ذبح کرنا یہ سنت ہے صرف اونٹ میں۔ کس جانور میں؟ اونٹ میں۔ اور اونٹ کے سوا اگر کسی جانور کو نہر کیا گیا تو یہ خلاف سنت، اور یہ نہر کرنے والا فعل مکروہ ہوگا۔ جانور حلال رہے گا۔ جانور کیا رہے گا؟ یہ نفس فعل کہ گائے کو کرنا تو ذبح تھا، سنت